حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن زیاد کے درمیان طویل گفتگو ہوئی، جس میں ابن زیاد مختلف الزامات لگاتا رہا اور آپ ان الزامات کا جواب دیتے رہے، اور آخرکار آپ نے جان لیا کہ اس نے آپ کو قتل کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے، تو آپ نے اسے کہا کہ مجھے وصیت کرنی ہے، مہلت دو۔ ابن زیاد نے کہا وصیت کر سکتے ہیں۔ آپ نے حضرین پر نظر ڈالی تو ان میں عمر بن سعد بن ابی وقاص بھی موجود تھا۔ آپ نے اسے کہا کہ عمر، تم سے میری قرابت داری ہے، میرے ساتھ محل کے ایک گوشے میں چلو تاکہ تم سے اکیلے میں بات کر سکوں، لیکن عمر بن سعد نے آپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ آخر ابن زیاد نے اس کی اجازت دے دی اور وہ ابن زیاد کے قریب ہی علیحدگی میں کھڑا ہو گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کہ مجھے 700 درہم قرض دینے ہیں، تم میری طرف سے یہ قرض ادا کر دینا، ابن زیاد سے میری لاش مانگ کر دفن کر دینا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا پیغام دینا کہ وہ کوفہ کی طرف کا ارادہ نہ کریں۔ میں نے ان کو لکھا تھا کہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ روانہ ہو گئے ہوں گے۔ کوفہ میں میرے 2 بچے بھی قسم پرسی کی حالت میں ہیں، جو بھی کچھ دیر بعد یتیم ہو جائیں گے، ان کو میرے بھائی حسیب کے پاس پہنچا دینا۔ عمر بن سعد نے حضرت مسلم بن عقیل کی تمام باتیں ابن زیاد کو بتا دی۔ اس نے تمام وصیتوں پر عمل کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد ابن زیاد کے حکم سے حضرت مسلم بن عقیل کو گورنر ہاؤس کے اوپر لے جایا گیا۔ وہ تکبیر و تحلیل اور تسبیح و استغفار اور درود پاک پڑھتے ہوئے اوپر چڑھ گیا اور دعا مانگی کہ اللہ تو ہمارے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے جس نے ہمیں دھوکہ دیا اور ہمارا ساتھ چھوڑ گیا۔ اس کے بعد جلاد نے آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کے قتل کا حکم دیا۔ ہانی کو قتل کر دیا گیا اور ان کی لاش کوفہ کے مقام قناصہ پر لٹکا دی گئی۔ بعد میں ابن زیاد نے کچھ دوسرے لوگوں کو بھی قتل کیا اور شام کی طرف سارے واقعات جزیرہ